ہمارے عزیز بھائیوں، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے جھوٹے مکار لوگوں کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدعیان نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جھوٹی آواز سچائی کے سامنے نہ ابھر سکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور بہت سے حوصلہ مندوں کی دماغ میں یہ سود سما گیا، یعنی یہ فائدہ سما گیا۔ چنانچہ اسود عنسیٰ طلحیہ بن خویلد کئی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ مرد تو مرد، عورتیں تک اس خبط میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ قبیلہ تمیم کی ایک اور سجاح بنت خویلد بھی نبوت کی دعوے دار بن گئی تھی اور مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ موتا کی مہم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان جھوٹے نبیوں کی طرف توجہ فرمائی۔ مسیلمہ کی مہم حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ ان کی مدد پر مامور ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلحہ بن خویلد کی طرف بڑھے اور طلحیہ اور اس کے متبعین کو قتل و گرفتار کر کے 30 قیدیوں کو مدینہ روانہ کیا۔ طلحیہ شام بھاگ گیا، پھر تجدید اسلام کر کے مسلمان ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ طلحیہ کے پیروں میں یعنی کہ اس کی اتباع میں زیادہ تر قبیلے تھے۔ اس کے سردار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسے دوبارہ مسلمان بنا لیا تھا۔ باقی دوسرے اتباع کو ماننے والوں کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شکست دے کر قتل و گرفتار کیا۔ طلحیہ شام بھاگ گیا اور وہاں جا کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اور عکرمہ رضی اللہ عنہما مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں تھے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے شرحبیل سے پہلے پہنچ کر مسیلمہ کے پیرو بنی حنیفہ پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ ان کی شکست کی خبر سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو طلحیہ کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، شرحبیل رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ مسیلمہ کے اتباع یعنی مسیلمہ کی ماننے والے اس کے پیروکار 40,000 کی تعداد میں جمع تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک خونریز جنگ کے بعد بنی حنیفہ کو نہایت فاشت شکست دی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور اس کی بیوی سجاح، جو خود مدعیہ نبوت تھی یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، شوہر کے قتل ہونے کے بعد بھاگ گئی۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ یعنی حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ تیسرے مدعی نبوت اسود عنسیٰ کی جماعت میں خود اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ اپنے ایک ساتھی قیس بن مخشوع کے ہاتھوں نشے کی حالت میں مارا گیا۔ غرض چند دنوں کے اندر تمام مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمارے عزیز بھائیوں، یہ تو تھے وہ لوگ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ مدعیہ نبوت کے بعد ان مرتد سرداروں کی طرف توجہ کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ کے بعد پھر مرتد ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ آزاد حکمران بن بیٹھے تھے۔ چنانچہ نعمان بن منذر نے بحرین میں اور لقیط بن مالک نے عمان میں اور مستعد سرداران قبائل نے کندہ کے علاقوں میں مرتد ہو کر خود سری کا اعلان کر دیا تھا، یعنی خود کی
آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علا بن حضرمی اور حذیفہ بن محسن اور زیاد بن لبید رضی اللہ عنہم کو علی ترتیب ان سرداران کے مقابلے میں بھیجا۔ علا رضی اللہ عنہ نے نعمان کا استحصال کیا، ان کی طرف توجہ فرمائی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لقیط کو قتل کیا اور زیاد رضی اللہ عنہ نے فرما روائیاں کندہ کو زیر کر کے دوبارہ اسلام پر قائم کیا۔ اور اب میں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ مسلمان تو تھے لیکن ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سب سے زیادہ اہم اور نازک معاملہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ یہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے صرف زکوٰۃ کے منکر تھے، اس لیے ان پر تلوار اٹھانے کے بارے میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اختلاف کیا اور کہا جو لوگ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں یعنی اس کو مانتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، ان پر کس طرح تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دینی بصیرت اور عرفان شریعت سے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا۔ آپ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی اصابت رائے کا اعتراف کرنا پڑا کہ اگر آج انہیں زکوٰۃ نہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا تو کل صوم و صلاۃ یعنی نماز اور روزے کے بھی منکر ہو جائیں گے اور اسلام ایک تماشا بن جائے گا۔ غرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت مستعدی کے ساتھ تمام منکرین زکوٰۃ قبائل کے مقابلے میں فوجیں بھیجیں۔ آپ کو اس معاملے میں اتنا غلو تھا کہ بنی عبس اور بنی ذبیان کے مقابلے میں خود گئے اور انہیں زیر کیا یعنی انہیں شکست دی۔ آپ کی مستعدی اور استقامت سے چند دنوں میں تمام منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ بعضوں نے خود مدینے حاضر ہو کر بیت المال میں داخل کی۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مذہبی بصیرت اور استقلال اور استقامت سے وہ تمام فتنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دفعتاً برپا ہو گئے تھے دب گئے اور اسلام نے گویا دوبارہ زندگی پائی۔ ہمارے عزیز بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمارے عزیز بھائیوں، خلفائے راشدین کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اب میں آپ لوگوں کو ایران اور روم کی مخالف حکومتوں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ہمارے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔